اس کتاب کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی تصنیف لطیف ہے جن کے اختصار سے جو ان کی سیرت اور ان کے احوال یہ 13ویں صدی ہجری کے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ 1115 ہجری ان کا سن پیدائش، 1115 ہجری، اور 1206 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ لگ بھگ ان کی عمر 90 سال 91 سال کے قریب ہے، 91 سال۔ ایک سعودی عرب کے بڑے فاضل مؤلف ان کی 91 سال کی زندگی پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ حیاتہ کالعسل حلب اولہ وحلب آخرہ، ان کی پوری زندگی شہد کی مانند ہے، شہد کی مانند، جس کا اول بھی میٹھا ہے، جس کا آخر بھی میٹھا ہے۔ پوری زندگی حلاوت کی آئینہ دار اور حلاوت کی ترجمان، عقیدہ بیان کیا، توحید بیان کی، ان کی کتب۔ ابھی آپ نے سنا کہ جو ان کا دور تھا جہالات کا دور تھا، ضلالات کا دور تھا، عقیدے سے انحراف کا دور تھا۔ جزیرہ عرب میں صرف فقہ پر توجہ تھی، اور وہ بھی فقہ حنبلی پر، مگر عقیدے کی دراسہ، عقیدے کا فہم، عقیدے کی تعلیم مفقود تھی۔ شیخ نے آ کر عقیدے کی تعلیم کا احیاء کیا اور توحید کے دروس دیے، توحید پر کتابیں لکھی، تبھی ان کو مجدد کا لقب دیا گیا کہ اپنے دور میں عقیدے کے تعلق سے اس دین کی تجدید کرنے والے، اس دین کی تجدید کرنے والے۔ اجینا مقام پر پیدا ہوئے اور مختلف علاقوں کا سفر اختیار کیا طلب حدیث کے لیے۔ حجاز بھی گئے، حرمین گئے، عراق گئے، اور نجد کے مختلف علاقوں کے دورے کیے اور وہاں کے مشائخ سے طلب علم کیا۔ جب دعوتی کام کی بڑی مخالفتیں ہوئیں، بڑا لوگوں نے حسد کا مظاہرہ کیا، مگر صبر کے ساتھ اپنے منہج پر قائم رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مراحل کے بعد درعیہ آنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ اس وقت درعیہ کے حاکم محمد بن سعود رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے ابتداءً شیخ کی دعوت سے اختلاف کیا، مگر شیخ کی دعوت کا فہم اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو عطا فرما دی۔ پھر ان کی بیوی، ان کی زوجہ صالحہ، شیخ اور اپنے شوہر کی ملاقات کا سبب بنی، ان کو سمجھاتی رہیں اور انہیں تلقین کرتی رہیں، علم دیتی رہیں، حتیٰ کہ ان کو بھی عقیدے کا فہم حاصل ہو گیا اور توحید کا فہم حاصل ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ ایک طرف علم کا خزانہ تھا اور ایک طرف حکومت اور طاقت، دو چیزیں ساتھ مل گئی، اور ان دو چیزوں نے مل کر عرب کے اس جزیرہ میں اقامت توحید کا کام کیا۔ بیت اللہ تک میں 4 مسلح تھے اور جہالتوں کا عجیب دور تھا، اونچی قبریں بنانا، پکی قبریں بنانا، لوگ اس کے عادی تھے، اور شیخ نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے اس وقت آخر میں 3 چیزیں بتانی ہیں، 3 چیزوں کا ذکر کرنا ہے، اور وہ ہے شیخ کی زندگی پر، ان کی سیرت پر معاندین کے 3 اعتراض، 3 اشکال یا 3 شبہات جو لوگوں نے خام خواہ پیدا کیے، تاکہ آغاز کتاب میں اساسی طور پر ہم ان اہم مسائل کو سمجھ سکیں۔ جو شیخ کی کتابیں ہیں ان کا جواب کوئی نہیں دے سکا، جتنی بھی مؤلفات، مخالفین بہت ہیں، حاسدین بہت ہیں، مگر شیخ کی کتب کے ایک جملے کو غلط ثابت نہیں کر سکا، اس کا جواب نہیں دے سکا، اس کا رد نہیں کر سکا۔ مانا علمی میدان میں وہ لوگ صفر تھے۔ اعتراض کیا ہے کہ شیخ محمد نجد کے علاقے سے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نجد سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، وہ شیطان کا سینگ نعوذ باللہ شیخ محمد بن وہاب، نعوذ باللہ۔ یہ ایک اعتراض، ایک شبہ اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ شیخ کا جو علاقہ ہے یمامہ، اس علاقے سے ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا، مسیلمہ کذاب۔ جو علاقہ ایسے لوگوں کی پیداوار کا سبب بنے، ایسے لوگوں کو پناہ دے، اس علاقے میں کہاں خیر و برکت ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ
کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جس نے اللہ کے پیغمبر سے کہا تھا کہ اے دل یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تقسیم میں عدل سے کام نہیں کیا، عدل کیجئے۔ ذوالخویصرہ اس کا نام، صحیح بخاری میں اس کی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یخرج من ذئذ ھذا قوم یتلون کتاب اللہ لا یجاوز تراقیہم، کہ اس شخص کی اصل سے لوگ اس کا ترجمہ نسل کرتے ہیں، اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو اللہ کی کتاب پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، مگر وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر ہی رہے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اور وہ جماعت دین سے نکل جائے گی جیسے تیر کمان سے نکلتی۔ اور آگے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں لیکن ادرکتہم لاقتلنہم قتل ثمود، اگر میں نے اس قوم کو پا لیا تو میں ان کو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا، ایک بندہ نہیں چھوڑوں گا، قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ اسی کی نسل سے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے پیغمبر اشارہ کر گئے کہ اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا، ایک قوم پیدا ہوگی۔ تو شیخ اور ان کی قوم اور ان کے اتباع اسی ذوالخویصرہ کی نسل سے ہیں۔ یہ شبہات ہیں جن کی کوئی اساس نہیں، بجائے اس کے کہ شیخ کی کتب کا، ان کے علم کا، ان کے عقیدے کا رد کرتے، ایک جملے کا رد نہیں کر سکتے، کسی میں طاقت ہی نہیں۔ اس قسم کے شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اس دعوت سے دور کرنے کی سازش۔ ذوالخویصرہ کہ اس شخص کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو دین سے نکل جائے گی۔ زئزے کا معنی اصل بھی ہے اس کے قبیلے سے، یہ نہیں کہ بعد میں وہ قوم پیدا ہوگی، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان لہ اصحابا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ اس شخص یہ ذوالخویصرہ، اس شخص کے کچھ دوست، کچھ اصحاب اس کے ساتھ مل جائیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ مانا وہ لوگ اسی دور میں تھے جو اس کے ساتھی بنے، اور یہ خوارج ہیں جن کا ذکر کتب حدیث میں وارد ہے، نسل نہیں کہ بعد میں اس کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی۔ خوارج پیدا ہوئے اور صحابہ کرام نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، تو نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں زئزے کی جگہ اصحاب کا ذکر کیا کہ اس کے کچھ دوست، اس کے کچھ ساتھی، اس کی ہم نشین جو اس کی بات کو سنیں گے اور قبول کریں گے، وہ دین سے نکلیں گے اور اس طرح نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتے۔ اگر میں نے ان کو پا لیا تو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا۔ تو یہ لوگ اسی دور کے، بعد میں آنے کا کوئی ذکر نہیں۔ اور ہمارے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ ایک شخص جیسا بھی ہو، کیا اس کی نسل یا پشت سے اگر یہ معنی مان بھی لے، نیک اور صالح انسان پیدا نہیں ہو سکتا؟ اکرمہ کون تھا؟ نبی علیہ السلام کا صحابی، اور اس کا باپ کون تھا؟ اس امت کا فرعون ابو جہل۔ تو ابو جہل کا بیٹا ہونے کے ناطے اس پر اعتراض کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، زندوں سے مردہ نکالتا ہے اور مردوں سے زندہ نکالتا ہے۔ ایک مکھی رزق کھاتی ہے اپنا، پھلوں کو چوستی ہے، پھولوں کو چوستی، اس کی غذا ہے، پھر اس کی قے کرتی ہے، وہ قے آپ کا شہد ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، بھینسوں کو دیکھو، گائے کو دیکھو، اس کے اندر کے نظام پر غور کرو، ایک لائن جو ہے وہ گوبر کی ہے، اوپر لائن ہے خون کی، اور اس کے بیچ میں دودھ کی لائن۔ اللہ کا کمال قدرت، یہ کون سی بات ہے؟ ایک شخص گمراہ ہو، اس کی نسل سے توحید اور دین کی ہدایت دینے والا پیدا نہیں ہو سکتا۔